اردو زبان کا جنازہ ہے ذرا دھون سے نکلے. نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستے کی بجائے بیگ میں رکھ دی گئیں. ریاضی کو میتھس کہا جانے لگا. اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی. انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی. اسی طرح طبیعیات فزکس میں، معاشیات اکنامکس میں، سماجی علوم سوشل سائنس میں تبدیل ہو گئے. پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے، اب اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے لگے. پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں. اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے. داخلوں کی بجائے ایڈمیشن ہونے لگے. اول، دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے اسٹوڈنٹس بن گئے. پہلے اچھی کارکردگی پر انعامات ملا کرتے تھے، پھر پرائزز ملنے لگے. بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ کلیپنگ کرنے لگے. یہ سب کچھ سرکاری اسکولوں میں ہوا ہے. باقی رہے پرائیویٹ اسکول تو ان کا پوچھے ہی مت. ان کاروباری مراکز تعلیم کے لیے کچھ عرصہ پہلے ایک شعر کہا گیا تھا: مکتب نہیں دکان ہے، بیوپار ہے. مقصد یہاں علم نہیں روزگار ہے. اور تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے. ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے. پہلے گھر پر لگی ہوئی تختی پر کاشانہ لکھا ہوتا تھا، لیکن اب ہاؤس لکھا جانے لگا. زنان خانہ اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گئے. خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا. باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کراکری کہلانے لگے. غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا. مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے. مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور. دروازہ اب ڈور کہلایا جانے لگا. پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی، اب ڈور بیل بجنے لگی. کمرے کب کے روم بن گئے. کپڑے الماری کی بجائے کبڈ میں رکھے جانے لگے. ابو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور ادب سے بھرپور لفظ دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف ڈیڈی، ڈیڈ، پاپا یا پاپے کی گردان لگ گئی. حالانکہ پہلے تو پاپے رس صرف کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے اور اب بھی کھائے ہی جاتے ہیں. اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان اب تو ممی اور موم میں تبدیل ہو گیا. سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا. چچا، چچی، تایا، تائی، ماموں، ممانی، پھوپھا، پھوپھی، خالو، خالہ، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے. بچوں کے لیے ریڑھی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے. یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ساری عورتیں آنٹیاں بن گئی. چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بہنیں اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے. نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی. گھر اور اسکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے. دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے. آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے. سڑکیں روڈز بن گئیں. کپڑے کا بازار کلاتھ مارکیٹ بن گئی. یعنی کس دھب سے مذکر کو مؤنث بنا دیا گیا. کریانے کی دکانیں جنرل اسٹور کا روپ دھار لیا. نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا. ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے. پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی. وہ اب آفس بن گیا اور منتھلی سیلری ملنے لگی. اور جو کبھی صاحب تھے وہ باس بن گئے ہیں، بابو بن گئے ہیں کلرک اور چپراسی بن گئے ہیں پی این. پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا ہے. سود جیسے کبھی فعل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا. طوائفیں تو کب کی آرٹسٹ بن گئیں اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا. صحافی رپورٹرز بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے. کس کس کا اور کہاں کہاں رونا رویا جائے. اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ذمہ دار نہیں، عام آدمی تک نے اس میں حت المقدور حصہ لیا ہے. اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا ہے. مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو ابھی فالو اور لائک کریں. شکریہ.